افسوس کی بات یہ ہے کہ امت بھی دنیا کی قومیں جس طرح ہائی دنیا کر رہی ہے، اور جس کے جی میں اب ہم وہاں گئے تھے، برازیل گئے تھے، دنیا کا بالکل آخری کنارہ ہے۔ وہاں سنا کہ ایک رسم ہے، ایک 5 دن کی، جس میں تمام مرد اور تمام عورتیں، یعنی آپ کو سن کر تعجب ہوگا، 5 دن تک کسی مرد اور کسی عورت کے تن پر کپڑا نہیں ہوتا۔ بازاروں میں، سڑکوں میں، گھروں میں، فیملی جہاں بھی ہوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے۔ اور یہ بھی بتا دوں وہ کون ہیں، وہ عرب اولاد ہے کہ جو 1950 کے بعد بیت المقدس سے، فلسطین سے، عمان اردن سے ہجرت کر کے اپنا دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ یہاں جب اسرائیل شروع ہوا تو یہ اپنا دین ایمان بچانے کے لیے گئے تھے، لیکن محنت نہیں تھی دین کی، نام کا دین تھا، نام کے مسلمان تھے۔ وہاں کے رنگ روپ اور وہاں کے فیشن اور وہاں کے سامانوں کو دیکھ کر ان کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ جو اصل وہاں کے باشندے ہیں وہ بھی شرما گئے ان کی زندگی دیکھ کر۔ اور بہنوں، آپ برا مت ماننا، اور میرے بھائیوں آپ برا مت ماننا، اس وقت جو ماحول ہمارا بن رہا ہے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، عورتوں میں، مردوں میں، جوانوں میں، کماری بچوں میں، کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ ہندو لڑکی ہے یا مسلمان لڑکی ہے، ہندو لڑکا ہے یا مسلمان لڑکا ہے، کہ رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہمیں ہمارے آقا نے کیا دیا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا، صاف صاف کہا، جو کچھ تمہیں تمہارے نبی نے دیا ہے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب تک بیان کیا، دنیا کب شروع ہوئی، آسمان کب بنے، زمینیں کب بنی، چاند سورج کیسے بنے، کیا ہو، پھر دنیا میں کتنی قومیں آئی، ان کے لیے کتنے نبی اور کتنے پیغمبر آئے، جس قوم اور امت نے نبی کی بات مانی اللہ نے ان کو کیسے کامیاب اور عزت دی، جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی بات کو ٹھکرایا، گھروں سے، لباس سے، عقیدے سے، عمل سے، اخلاق و عادات سے، اللہ نے ان پر کیسی کیسی سزائیں بھیجی اور کیسے ان کو برباد کیا، وہ سارا اپنا بیان کیا۔ اور اس کے بعد قیامت سے پہلے جو فتنے آنے والے ہیں ان سارے فتنوں سے بھی ہم کو باخبر کیا۔ اور جیسے بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے، کوئی بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے تو وہ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا۔ جیسے اپنے یہاں ہاتھی پگ کی بیماری ہوتی ہے نا کبھی کسی کو، تو ہاتھی پگ تو بیماری ہے، لیکن وہ اس کو یوں سمجھے کہ میں تو پہلوان ہو گیا، تو وہ کیوں جائے گا علاج کرانے؟ میری محترم دینی بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے جتنے فتنے بتائے ہیں، امت اس کو فتنے ہی نہیں سمجھ رہی ہے، امت اس کو فیشن کا نام دے رہی ہے، امت اس کو ترقی کا نام دے رہی ہے، امت اس کو فارورڈ جانے کا نام دے رہی ہے۔ تو جب بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھے گا تو علاج کہاں کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ امت روز نئے نئے فتنوں کی شکار ہو رہی ہے۔ گھروں کے فتنے الگ، لڑکوں کے الگ، لڑکیوں کے الگ، مالداروں کے الگ، غریبوں کے الگ، سڑکوں کے الگ، محلوں کے الگ، ہسپتالوں کے الگ، اسکولوں کالجوں کے الگ، ہر جگہ فتنے ہی فتنے۔ ایک اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے بتائے تھے وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس حدیث کو جب حضور نے فرمایا تو سارے صحابہ تعجب میں پڑ گئے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تو، اور ان کی پاکیزہ بیویاں اور ان کی بچیاں، ان کی بہو بیٹیاں، وہ تو نبی کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کا جسم، ان کی روحیں، ان کے دل، ہر چیز نبی والے فکر، نبی والے غم، نبی کی سنتیں، نبی کی شریعت، حلال حرام کی تمیز،
اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس سے آدمی پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس سے قبر میں آرام ہوتا ہے، وہ کون سی برائی ہے جس سے سکرات میں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کون سا عمل صالح ہے، وہ کون سی نبی کی ادا ہے کہ جس پر سکرات میں ہر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چل رہا تھا۔ تو جب حضور نے وہ بات فرمائی تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا، اور تعجب سے، حالانکہ صحابہ کا مزاج تو یہ تھا کہ آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، جو کچھ کہا اللہ نے، اس کے رسول نے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اس کو سچا مانتے ہیں، ہم نے اس کو سن لیا اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی۔ یہ عام مزاج تھا، لیکن یہ بات آپ نے ایسی فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا، اور جب پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی قسم کھا کر بات کہنے کی نہیں تھی، لیکن وہ مضمون اتنا تھا کہ آپ نے قسم کھائی۔ وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، کیف بکم اذا لم یؤمر بالمعروف ولم ینہى عن المنکر، میرے امتیوں اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان بھلی بات کہی نہیں جائے گی اور بری بات سے روکا نہیں جائے گا۔ اب صحابہ کو تو بہت تعجب ہوا کہ ہم تو قرآن نے پہلے دن یہ بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مرد و عورت، تم تو بہترین امت ہو، اور تم دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہو کہ اپنا راستہ صحیح چلتے ہوئے، بھلائیاں کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے، اچھا عقیدہ اور ایمان اور عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو وہ راستہ دکھاؤ گے، اور یہی تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو ہمیں تو پہلے دن یہ بتایا گیا تھا، اور اسی لیے ہم نے تو اپنی قوم، برادری، علاقہ، ہماری خواہشات، ہمارے پرانے رسم و رواج، اس سب کو ختم کر کے اللہ کے رسول آپ کی بات مانی، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو اللہ کا نبی برحق مانا، اور ہم نے یہ کہا کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تو آپ کے ہم ایسے ہو جائیں گے، ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہم بھلی بات ہی نہیں کہیں گے، گناہ سے روکن جائے گی۔ حضور پاک تو انہوں نے اس کو عربی میں اس طرح پوچھا، اوذالک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فتنے آتے آتے اور حالات بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑ جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفس محمد بیدہ واشد منہ سیکون، جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بھی برے حالات آئیں گے۔ پھر وہ برے حالات کیا آئیں گے وہ بتا دیا، کیف بکم اذا فجر نساؤکم وفسق شبانکم، اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جب تمہاری لڑکیاں، تمہاری عورتیں بے قابو ہو جائیں گی اور جوان لڑکے تمہارے فاسق اور فاجر ہو جائیں گے۔ اب صحابہ جیسے آج کسی شریف گھرانے کو، شریف گھرانے کی لڑکی یا شریف گھرانے کا لڑکا، اور اس کے بارے میں کہ یہ تمہارا لڑکا جو ہے نا، اس کی جو چال ہے اچھی نہیں ہے، یہ آگے جا کے اتنا آوارہ بنے گا اور یہ لڑکی ایسی بگڑے گی، تو ماں باپ کو کیا بات کرتے ہو، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری نواسی، میری پوتی، جاؤ جاؤ، میں نہیں سوچ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا بیٹی ایسے ہو۔ تو صحابہ تھے، حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری لڑکیاں، تمہارے لڑکے بے قابو ہو جائیں گے، فاسق اور فاجر۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اوذالک لکائن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بگڑتے 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 ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے؟ والذی نفس محمد بیدہ واشد منہ سیکون، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ برے حالات اور بڑے فتنے آئیں گے۔ پھر آگے آپ نے ایک فتنہ اور بتایا، کیف بکم اذا رؤی المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جب تمہارے سماج میں، تمہارے گھروں میں، تمہاری
تمہاری برادریوں میں جو کوئی بھلی راہ چلتا ہوگا، نمازوں کا پابند ہوگا، اللہ رسول پر اس کا ایمان ہوگا، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اچھے عمل کرتا ہوگا، وعیدوں کے خوف سے، گناہوں سے بچتا ہوگا، اس کو سماج میں، برادری میں کہیں گے یہ تو بہت پرانے زمانے کا آدمی ہے، یہ تو اونٹوں کے زمانے کی عورت ہے، ایسی باتیں کرتی ہے۔ دنیا فارورڈ جا رہی ہے، اور جو جتنی آوارہ ہوگی، جو جتنا آوارہ ہوگا، 5 وقت کی نماز تو بعد کی بات، جمعہ تک نہیں، رمضان کے روزے نہیں، گھروں میں سارے دن گانے بجانے، قرآن کی تلاوت کا نام نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کی قیمت بتائی، یہ جو فضائل اعمال کی کتاب ہے نا، مسواک کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اتنا، بغیر مسواک کی اتنا، مردوں کے لیے جماعت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اتنا، جو گھر سے مسجد کی طرف چلے گا تو اس کو اتنا، جو نماز کے بعد 33 مرتبہ کی تسبیح پڑھے گا، سوتے وقت اللہ اکبر 34 مرتبہ، اس کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، کہ سب کچھ ہوگا، یہ گھروں میں نہیں ہوگا۔ یہ ہو اذا رؤی المعروف منکرا والمنکر، ہر برائی، ننگا پن، بے حیائی کی باتیں، دنیا بھر کے گانے، دنیا بھر کے ایکشن، دنیا بھر کے فیشن، اس کو اچھا سمجھا جائے گا۔ دینداری کو، ایمانداری کو، امانت داری کو، عفت اور پاک دامنی کو، ایک دوسرے کا حق پہچاننا، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا، اللہ کہ اس کو تو بالکل ایسا برا سمجھا جائے گا، اور ماں کو لونڈی کی طرح، اور بیوی کو سدانن، اور باپ کو فلش مین، بیوقوف، ابا تم نہیں سمجھتے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی، کہ ایسا ہو جائے گا۔ پھر صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟ آپ نے قسم کھائی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے برا وقت۔ پھر آخری بات آپ نے فرمائی، کیف بکم اذا امر بالمنکر ونہی عن المعروف، اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جبکہ تم سے تمہارے سماج میں، تمہارے گھروں میں، تمہاری رہن سہن میں گناہ کمپلسری کرائے جائیں گے۔ اتنا ننگا رہنا تو ضروری ہے، ایسا کپڑا پہننا ضروری ہے، شادی سے پہلے ایسا میک اپ اور ایسے بال بنانا، جیسے ایک موقع آپ نے فرمایا کہ رب کاسیات عاریات، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت سے پہلے کی خبریں دے رہے تھے، صحابہ کا زمانہ بہت پاک تھا، تو ایک دن آپ نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات موملات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں پہنی ہوئی ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ اب صحابہ کو بہت تعجب کہ ایک آدمی نے کپڑا پہنا ہے، اس کو ننگا کیسے کہیں؟ بھئی اب یہ سارے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی ننگا کیسے کہے؟ حضور نے فرمایا کہ عورتیں ایسی ہوں گی، پہنی ہوئی ہوں گی اور ننگی ہوں گی۔ صحابہ کو بہت تعجب، یہاں تک کہ صدیوں تک حدیث پڑھانے والے علماء، ان کو بہت تعجب ہوتا تھا، لیکن اللہ سچے، اللہ کے رسول سچے۔ جب نائلون کا زمانہ آیا، پہنا ہوا ہے، ننگی ہے، تو حدیث پڑھانے والے استادوں کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ 1500 سال پہلے صادق و امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اب باپ گھر میں ہے، جوان کنواری بیٹی ایسے کپڑے پہنی ہوئی ہے کہ باپ کی نظریں جھک جاتی ہے، کنواری بہن، ماں، بیوی، رب کاسیات عاریات، پھر آگے فرمایا مائلات موملات، خود دوسروں کو جھانکتی پھرے گی، خود دوسروں کو جھانکتی پھرے گی، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس پہ نظر، اس پہ نظر، مائلات موملات، ایسا میک اپ کر کے اور ایسی بن ٹھون کے گھر سے نکلے گی کہ ہر ایک اس کو دیکھنے کا لالچ رکھے گا، خود دوسروں کو جھانکتی ہوگی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوں گی۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، یہ اب جو تمہارے یہاں فیشن چلا ہے نا، وہ کیا بیوٹی، کیا ہوتا ہے بیوٹی،
ہاں وہ تم جانو، مجھے تو نام نہیں آتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے دلہنوں کے بال بنواتے نا، بہت مہنگے بنتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پانی نہیں جاتا، میاں بیوی کی صحبت بھی ہوتی ہے، ناپاک ہوتے ہیں اور مہینوں تک غسل نہیں اترتا اور اس کو دھوتے نہیں، اس کو کھولتے نہیں۔ میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ میں نے جو 2 حدیثیں پڑھی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہی۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، تو ڈاکٹر کیوں کہتا ہے کہ ایکس رے کرا لو؟ ایکس رے روم میں جاتے ہیں تو وہاں ایکس رے کی مشین ہوتی ہے، وہ ایکس رے کرنے والا کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ ایکس رے مشین پر کھڑا ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، تو ایکس رے مشین کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی رشتہ داری ہوتی؟ صورت میں ہے کسی کی؟ ہے؟ مجھے نہیں معلوم، صورت والے تو بہت فارورڈ ہے نا۔ ایکس رے مشین کی کسی سے رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ اس ڈاکٹر کی بھی رشتہ دار نہیں ہے، وہ جو لایا ہے اس کو جرمنی سے اور اٹلی سے اور جاپان سے، اس کی بھی نہیں ہے۔ یہ مشین یوں کہتی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایکس رے والے کا کھڑے ہو گئے۔ گردے میں پتھری ہے، پتے میں پتھری ہے، آنت میں گانٹھ ہے، ہارٹ میں کلوڈ ہے۔ ابے بے شرم، سارا بتا دیتی ہے، کچھ تو لحاظ کر، ڈاکٹر صاحب کی ماں کھڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو اور خود ڈاکٹرنی صاحبہ ہوں، میرا کام تو یہ ہے کہ جو یہاں آئے گا میں بتا دوں گی۔ میری محترم دینی بہنوں، کیا کہنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تو تمہارے درمیان تمہارے نبی کو ہر آن گھڑی ان کی ہر ادا میں رحمت ہی رحمت، ان کی شریعت، ان کی سنتیں۔ ہلو ان کا وجود بابرکت، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک، پھر آپ کی شریعت گھر سے متعلق، لباس سے متعلق، کھانے کمانے سے متعلق، رحمت ہی رحمت۔ آپ نے 1500 سال پہلے ہم کو یہ باتیں فرما کر یوں کہا، اس حدیث پر اپنے کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، بہن بیٹیوں کو، بہوؤں کو، دادی نانی، خالہ پھوپھی اماں، چچا ماموں، دادا سسر، سالے بہنوئی، سب کو اس حدیث پر پیش کر لو کہ کہاں جا رہے ہو۔ ہر ایک کی تصویر اور ہر ایک کی فوٹو آ جائے گی۔ میری محترم دینی بہنوں، سب کی زبانوں پر شکایت ہے، بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں۔ فتنے آسمان سے نہیں برسے ہیں، فتنے زمین سے نہیں اگتے ہیں۔ فتنوں کی ابھی تک تمہاری صورت میں، یہ تو فیکٹریوں کا انڈسٹریل شہر کہلاتا ہے نا، ابھی تک تمہارے شہر میں کوئی فیکٹری فتنوں کی نہیں ہے کہ روزانہ اس میں سے فتنے تیار ہو کر آتے ہیں۔ یہ فتنے تو میرے اور آپ کے، جو آدم کا بیٹا اور جو حوا کی بیٹی، اس کے سر سے لے کر پیر تک کے جو ہاتھ پیر ہیں، آنکھیں، کان، زبان ہے نہیں، ہاتھ پیر، اس سے فتنے نکل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جتنا بگاڑ جہاں جہاں ہے، گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، کمائیوں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، آفسوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، جتنا بگاڑ ہے وہ ہر ایک کے اپنے ہاتھوں ہی کا کمایا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے اس پر۔ اور یہ ہمارا فیصلہ ہے، نیکی کا بدلہ اچھا اور برائی کا بدلہ برا۔ نیکی کا بدلہ کبھی برا نہیں ہو سکتا اور برائی کا بدلہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جتنی پریشانیاں ہیں گھروں میں، بہو بیٹیوں کی، کمائیوں میں، مارکیٹوں میں، جان میں، مال میں، طرح طرح کی بیماریاں اور کیا کیا، کہ یہ تمہارا ہی اپنا کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو بے چینی ہے، پریشانی ہے، کہتے ہیں نا طرح طرح پرابلمز، سمسیائیں، پریشانیاں، حیرانیاں، مول صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ گھر میں چین نہ باہر چین، اپنوں میں چین نہ پرایوں میں چین، رات میں چین نہ دن میں چین،
کہ یہ پریشانی گناہوں کی سزا ہے، اور اللہ یوں کہہ رہے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ تمہارے سارے کرتوت اور سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے. لِيُذِيقَهُمْ، یہ تو صرف تمہیں مزہ چکھا رہے ہیں. جیسے اب آم کا موسم آئے گا نا تو لنگڑا ہے اور آفس ہے اور دشہری ہے اور فلانا فلانا. تو ایک ہوتا ہے چکھنا، ایک کاش کاٹی اور چکھا، یار بہت میٹھا ہے، ایک کاش بہت کھٹا ہے. تو ایک ہوتا ہے چکھنا اور ایک ہوتا ہے کہ بھئی آج کل تو آم کا موسم ہے، ناشتے میں بھی آم، دوپہر کو بھی آم، رات کو بھی آم. اور خالی آم نہیں، اس کی آئس کریم بناؤ، اس کو دودھ میں ڈال کے بناؤ، شیک ملک بناؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ایک صاحب ایک یہ سب چکھنا. ایک ہے چکھنا اور ایک ہے پیٹ بھر کے کھانا. میری محترم دینی بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت جو جہاں جس پریشانی میں ہے وہ اس کے گناہوں کی سزا اللہ اس کو چکھا رہے ہیں. اور کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم. آگے کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ پاک ایسا آپ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پاک آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ اللہ پاک کہتے ہیں لعلہم یرجعون، یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، یہ توبہ کر لیں، یہ نبی کا دامن تھام لیں، یہ نبی کی شریعت کو سیکھ لیں، اس کو اپنا لیں، یہ نبی کی سنتوں کو گھروں میں، شادیوں میں، کھانے میں، کپڑوں میں، لباس میں جگہ دیں. اس کے لیے میں سارا مزہ چکھا رہا ہوں. توبہ کرو، توبہ کرو، واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ اللہ، جیسے ماں باپ بعض مرتبہ بچی سے ناراض ہوتے ہیں نا، آج اس کو بریک فاسٹ مت دینا، اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، آج اس کو کھانا مت دینا، مدرسے نہیں گیا تھا. تو ماں باپ کے گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے. ماں باپ کے گھر میں کھانا ختم ہو گیا. کھانا تو اتنا ہے کہ دو ہر کمرے میں ایک فریج ہے، اور وہ فریج بھی 3 منزلہ ہے، اور سارا پھلوں سے اور مٹھائیوں سے اور کھانوں سے بھرا ہوا ہے. ایک میں تو مہینے بھر کا گوشت بھرا ہوا ہے، ایک میں مہینے بھر کی مچھلی بھری ہوئی ہے، اور ایک میں اور کیا کیا مٹھائیاں اور کیا پھل اور کیا فروٹ. اس کو مت دینا. ابا تم غریب ہو گئے، ابا تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، میرے پاس، چل چل منہ سنبھال. اللہ پاک آپ روزی نہیں دے رہے ہیں تو آپ کے خزانے ختم ہو گئے، مارکیٹ سارا ڈاؤن ہو گیا، پروفٹ نہیں ہو رہا ہے، اور ابا کی دی ہوئی پونجی بھی ہاتھ سے جا رہی ہے. اللہ پاک آپ غریب ہو گئے، بدتمیز. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر نعمت کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں. نبیوں کو کس نے دیا، پیغمبروں کو کس نے دیا، اللہ کے نیک بندوں کو کس نے دیا. تیرا منہ تو دیکھ، میرا خزانہ بہت ہے. اب یہ بچہ بھوکا ہوا، ابا نے کہا کھانا مت دینا. امی کے پاس گیا، امی نہیں، تیرا ابا میری بھی پٹائی کر دے گا، میں نہیں کر سکتی، تیرا ابا بہت غصے والا ہے. ذوالجلال والاکرام، جبار قہار، کوئی کیا دے دے گا؟ کون ہے یار؟ کوئی کیا دے دے گا؟ خبردار. امی کے پاس گیا تو امی بھی دینے کو تیار نہیں. ایک کاروبار بدلا، دوسرا کاروبار بدلا. ابا نے تو بند کر دیا، اب امی کے پاس کیوں؟ دوسرا کاروبار ہے. پھر باجی کے پاس گیا، بڑی بہن کے یہاں گیا، نہ بھائی ابا کو پتا چلے گا تو ابا تو میری بھی پٹائی کریں گے. سب جگہ سے دھکے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو بہت بھوک لگی. آیا ابا پیر پکڑتا ہوں، معاف کر دو، اور آئندہ کبھی ایسا نہیں. چلو آ جاؤ، چلو معاف کر دیا. بھائی اس کے لیے ٹیبل لگاؤ، اس کے لیے دسترخوان بچھاؤ. اور دیکھو وہ پرسوں میں لایا تھا شریف انوس، بہت اب پک گئے ہوں گے، اس کو کھلاؤ. وہ کھلا رہے ہیں ابا بیٹھ کے. اللہ کی شان بہت بڑی، بہت بڑی، بہت بڑی. اس کے خزانوں میں کمی نہیں. جتنی پریشانیاں ہیں وہ گناہوں کی سزا ہے. پیر پکڑو، سجدے کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین
मूसलाधार بارشیں رحمتوں کی ہوں گی، اولاد بھی دے گا اور مال بھی دے گا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات ہو کس کی سکتی ہے؟ اللہ کہتے، اس لیے ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ بلڈنگوں میں رہنے والے، یہ کوٹھیوں اور محلوں میں رہنے والے، اور یہ گلیوں اور جھگیوں میں اور کرائے کے مکانوں میں رہنے والے مرد اور عورتیں دو کام کر لیں، ایمان بنا لیں۔ کیا ایمان بنا لیں؟ زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں عزت نہ ذلت، زندگی نہ موت، بنانی نہ بگاڑنی، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ، یہ ایمان بنا لے۔ واتقوا، اللہ کا ڈر پیدا کر لے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، کوئی سنے نہ سنے، میرا اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، کوئی نہ جانے وہ سب جانتا ہے۔ یہ ڈر پیدا کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے تو اللہ ہی کہتے ہیں اگر یہ دو کام یہ کر لیں تو پھر دو کام میں کروں گا، زمینوں کی اور آسمانوں کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اسی لیے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیے، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ سب سے بڑا فتنہ وہ ہوگا دجال کا، جس کی کرتب میں آ کر، جیسے یہ مداری ہوتے نا، مداری بندریا نچاتے ہیں، سانپ نچاتے ہیں، تو کیسے کیسے لوگ دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، سیٹھ صاحب، جن کا آفس میں جانے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے، اب وہ جا رہے ہیں ہسپتال سے، سیٹھ صاحب جا رہے ہیں آفس سے، راستے میں مداری نچا رہا ہے بندریا کو، سیٹھ صاحب کے ہاتھ میں بریف کیس، ارے کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، دیکھ ان کا جو پی اے ہے نا اور ان کا جو خادم نوکر ہے وہ بھی کہتا سیٹھ چلو، ابے خیر جا دیکھ لے، سیٹھ صاحب کھڑے ہیں، بریف کیس ہاتھ میں ہے، اب وہ مداری یوں کہتا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سیٹھ صاحب کھڑے ہو گئے، تالی بجاؤ، ڈاکٹر صاحب تالی بجا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اونچا کرو، ایک ہاتھ، کون؟ جن کے پاس جانے کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا، کیوں؟ وہ اس نے جو جادوئی ڈنڈا گھمایا ہے کہ جو اس ایریے میں آئے گا، جو اس ایریے میں آئے گا اس کی آنکھیں چن دیا جائے گی، وہ کرے گا جو ہم کہیں گے، وہ جادو۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، سب سے بڑا شیطان دجال، اس کے پیچھے لوگ غول کے غول لاکھوں لاکھوں چلیں گے اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا، لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اس فتنے سے بچنے کا جو علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ایمان ہے۔ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، ڈر اللہ کا حقیقت کے ساتھ، راضی کرنے کا شوق صرف اللہ کو، کوئی منے کوئی روٹھے، کوئی راضی کوئی ناراض، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو نہ روٹھے تیرا روٹھنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا روٹھنا ہے غضب، یوں چاہے زمانہ مجھ کو چھوڑ دے۔ جب ایمان اندر میں آ جائے گا تو پھر اس دجال کو قتل کرنے والا مومن ہوگا۔ میری محترم دینی بہنوں، میرے بھائیوں، یہ اس وقت دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے، گھروں میں مستورات تو کہتے ہیں، نمازوں کی پابندی، روزانہ فضائل کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، اپنے معصوم بچوں کی دینی تربیت، انہیں صحابہ اور صحابیات اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے واقعات سنانا، جنت، دوزخ، عذاب، ثواب، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، یہ باتیں۔ پھر جماعتیں جاتی ہے مستورات کی بھی، ابھی ماشاءاللہ کہاں کہاں، اللہ اکبر، کوریا جماعت گئی، فلپائن جماعت گئی، ادھر سیریلیون افریقہ میں، امریکہ جماعت گئی، کینیڈا جماعت گئی، مستورات کی جماعتیں بھی جاتی، ایسے مردوں کی جماعت، اللہ اکبر۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک ہفتے پہلے 5 ساتھیوں کی جماعت 3 سال سے کوشش کر رہے تھے ویزے کی، پہلے سال ریجیکٹ کر دیا، نہیں دیا کہ نہیں دینا ہے،
اس کے بعد 2 سال تک کوشش کرتے رہے. اللہ نے کرم فرمایا، ویزا ملا. ارجنٹینا، اور یہ ارجنٹینا وہ جگہ ہے ساؤتھ امریکہ میں ہے جہاں جب ہم گئے تھے تو ہم کو وہاں کی کارگزاری میں بتایا تھا 15 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے، 1-2 نہیں. اللہ نے وہاں کام شروع کرا دیا. میری محترم دینی بہنوں، میرے بھائیوں، ہم تو اسی صورت میں بس معلوم ہوتا ہے کہ بس صورت ہی سب کچھ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا. اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اتنے بڑے بڑے مدرسے، ایسے علماء، ایسے مشائخ، اور دعوت و تبلیغ کی محنت. مردوں سے کل بھی میں نے اپنی مسجد میں کہا تھا کہ بھائی تم سارے سیٹھی اور جتنے کام کرنے والے ہو، اتوار کا دن اس لیے رکھا ہے کہ صاحب سارے ہفتے تو ہم بہت بزی ہوتے ہیں، اتوار کو اپنے گھر کا فلاں سے ملنا ہے، یہ لانا ہے، وہ دینا ہے، سارا اتوار چھٹی میں گزارتے. کل ہم نے مسجد میں کہا تو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے سب نے ارادے کیے. میں نے کہا تم ایسا کرو، بے شک گھر کی ضرورتیں ہوتی ہے، سارے ہفتے تم کو کام ہوتے ہیں، اتوار کا ایک دن چھٹی کا ملتا ہے، تم ایسا کرو کہ اتوار کے دن کے لیے عصر سے عشاء کا وقت مسجد کو دے دو. اپنی جتنی ضرورت ہے، کسی بھائی سے ملنا ہے، کسی بیمار کی خیر خبر لینا ہے، کسی پارٹی سے ملنا ہے، کسی سے لینا ہے، جو بھی کرنا ہے، عصر سے پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ اور عصر سے عشاء تک کا وقت مسجد کو دے دو. ایسے ہی ہم اپنی بہنوں سے، اب مجھے تو دیکھتے ہی تعجب ہوتا ہے. روزانہ جاتا ہوں مسجد، گھر سے جاتا ہوں، آتا ہوں تو دیکھتا ہوں عصر کے بعد صورت میں اللہ 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 4 5 عورتیں ایک ساتھ. یہ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ مارکیٹنگ کو جا رہی ہیں، شاپنگ کے لیے انا للہ. کیا کمی ہے؟ اور پھر ان کے مرد کہاں گئے تو یہ شاپنگ کو جاتی ہیں. میری محترم دینی بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو. فتنے چاروں طرف ہے، اللہ نے یہ راستہ دیا ہے، یہ کام دیا ہے. گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، فضائل کی تعلیم ہو، نمازوں کی پابندی ہو، اپنی اولاد کی. ماں باپ کی سب سے بڑی پونجی وہ اولاد ہے. اور یہ ماں باپ جتنے تھکتے پچتے، نیند اڑ جاتی ہے، ملکوں میں جاتے ہیں، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. انہی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کی سب سے بڑی پونجی جو ہے وہ اولاد ہے. اگر اولاد کے لیے ہوا کام تو سب سے بڑی چیز اولاد کو دین سکھانا. قرآن نے خود یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. السلام علیکم. تو مستورات میں نمازوں کا اہتمام. اور وہی بات کہہ رہا ہوں، گھر کے دروازے سے نکلو تو فتنے شروع ہیں. خود گھروں میں فتنے ہیں، عورتوں کے الگ، جوانوں کے الگ، مردوں کے الگ، مالداروں کے الگ. ایک ہی راستہ ہے فتنوں سے بچنے کا. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مدینے والوں کے بڑے مسئلے، بڑی لڑائیاں، بڑے جھگڑے. آپ نے ایک نسخہ ان کو دیا اور وہ ان کے لیے نہیں دیا، چونکہ آپ تو قیامت تک کے لیے سب کے نبی ہیں. تو کیا جیسے ہمارے یہاں سر کے درد کی گولی کروسین ہے، بہت بڑے شیخ صاحب کو سر میں درد ہو تو بھی کروسین، اور شیخ صاحب کے گھر میں نوکرانی کام کرنے والی، اس کو سر میں درد ہو تو بولو اس کو بھی کروسین، اور ملک کے وزیر کو ہو تو، اور کوئی بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا دامت برکاتہم کو ہو تو بولو نا، حافظ قرآن کو ہو تو، سب کے لیے وہ کروسین. قربان جائیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو، مرد و عورتوں کو ایک ایسا پیٹرن نسخہ دیا ہے. فرمایا مدینے والوں سے، اللہ نے تو یوں کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. مدینے والوں تم کیا تھے؟ تم تو جہنم کے کنارے کھڑے ہو چکے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم تو لڑتے لڑتے آدمی کی کھوپڑی کے پیالے میں مرے ہوئے کا خون بھر کے پیتے تھے. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اللہ نے تم کو شرک سے نکال کر توحید دی، کفر سے نکال کر ایمان دیا، جہالتوں سے نکال کر علم اور قرآن دیا. اللہ کی نعمت کی قدر کرو. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جس مرد نے، جس عورت نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو
عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، کام بنانے والا، بگاڑنے والا کسی کو نہیں سمجھا کہ جو کچھ ہے وہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین دل میں جما لیا، پھر اس کے ساتھ کا معاملہ اس نے جس وقت جس کرنے کو کہا اس کو کیا، جس گناہ سے بچنے کو کہا اس سے بچا، کہ جس مرد نے جس عورت نے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیا، ایمان سے، عبادت سے، اللہ خود اس بندے بندی اور ساری مخلوق کے درمیان کے جتنے مسئلے ہیں اللہ ہی حل کر دیں گے۔ اس کا نام ہے تبلیغ۔ یہ تبلیغ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے ایک ہونے کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، پیغمبری اور نبوت کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام تمہارے نبی کیا کرتے تھے، اور قرآن کہتا جو تمہارے نبی نے دیا وہ لو، تو تمہارے نبی کا تو یہ کام تھا۔ گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، مینا میں، مزدلفے میں اور حج میں آپ ایک ایک کے پاس جاتے تھے اور ہر ایک کو کلمے کی دعوت دیتے۔ اسی لیے تبلیغ جو ہے یہ ہر امت کی مرد و عورت کی ذمہ داری ہے، اور یہ بات نہیں ہے ہر ایک کو قیامت میں جیسے اللہ کے سامنے جانا ہے، حوض کوثر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جانا ہے۔ ایک بہت بڑا ٹولہ مردوں عورتوں کا آئے گا، حضور حوض کوثر پر ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے دور ہٹو، منہ کالا کرو۔ حضور فرمائیں گے ارے یہ تو میرا کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تم ان کو دھکا دے رہے ہو؟ جی اللہ کے رسول، کہا تو انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان۔ ان کے گھروں کی شادیاں نہیں دیکھی آپ نے، ان کی لڑکیوں کا بیوٹی پاور نہیں دیکھا آپ نے، ان کی کمائی کے حرام لقمے نہیں دیکھے۔ انہوں نے جس طرح آپ کی شریعت کا اور سنتوں کا مذاق اڑایا ہے وہ تو کافروں نے بھی نہیں اڑایا۔ اچھا، یہ وہ بد نصیب امتی ہیں جن کے لیے میں راتوں راتوں روتا تھا، اور جن کے لیے میرے گھر کے چولہے بجھے تھے، اور جن کے لیے میری بیٹی کی چھاتی کا دودھ خشک ہو کر حسن و حسین کو میں نے زبان چسوا کے سلایا تھا۔ یہ وہ بد نصیب، دور ہٹو، منہ کالا کرو۔ اللہ مجھے، تمہیں اور امت کے کسی مرد و عورت کو ایسا بد نصیب نہ بناوے۔ یہی تھوڑا سا وقت ہے، اسی وقت میں ایک بہت بڑا ٹولہ آئے گا، فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، آ جاؤ آ جاؤ۔ حضور فرمائیں گے آ جاؤ، میں تمہیں جام کوثر دیتا ہوں جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے کہ جب لوگ میری شریعت کا، میری سنتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، گھروں سے، لباس سے، کھانے سے، دسترخوانوں سے، گھروں کی شادیوں سے، کمائیوں سے میری شریعت اور سنتوں کو دھکے دے رہے تھے، تم نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر سینے سے لگایا تھا، اب میں تمہیں سینے سے لگاتا ہوں۔ خدا پاک مجھے اور تمہیں ان خوش قسمتوں میں سے بنائے۔ یہ اس کی محنت ہے۔ یہ مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں مردوں کے لیے، سارے مہینے میں 27 دن کماؤ، 3 دن جماعت میں، سارے سال کماؤ نوکری جو کام ہے کرو، 40 دن جماعت میں، پرانے 4 مہینے 1 مرتبہ 4 میں۔ گھر کی خواتین مستورات، گھروں میں اعمال کی پابندی، بچوں کی تربیت، ہر تیسرے مہینے 3 دن، تیسرے سال ہر 1 چلہ، اور جس کا چلہ لگ جائے اتنے تقاضے آ رہے ہو ملکوں کے یہاں سے کہ بھائی ہندوستان کی عورتیں جو انگریزی جانتی ہوں، عربی جانتی ہوں، کام کو سمجھتی ہوں، کام سیکھتی ہوں، ایسی عورتیں ہمارے یہاں بھیجو، ہمارے یہاں کا حال بہت برا ہے۔ میری محترم دینی بہنوں، آج تک کی سب سے پہلے میری اور آپ کی اور پوری امت کی، ہم نے اللہ کی جس نعمت کی جس طرح ناقدری کی ہے، وہ میں نے کہا تھا کہ لعلہم یرجعون، اللہ پاک تو بندوں سے توبہ چاہتے ہیں، معافی مانگ لو۔ ابو جہل کا بیٹا کتنا سخت تھا، جب وہ آئے تو حضور نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ یہ کہہ لو 3 مرتبہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اتنا کہا اور حضور نے فرمایا تیرے سارے پچھلے کرتوت معاف ہو گئے، اب تو صاف ہو گیا، نئے سے زندگی بنا لے۔ اللہ کرے کہ میں بھی اور تم بھی اپنی آج تک کی خطاؤں سے، گناہوں سے، چھوٹے بڑے جس طرح کے، اس سے سچی توبہ کر کے اپنا راستہ صاف کر کے اللہ کی، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو اللہ کے نبی نے دیا ہے اس کو زندگی میں جگہ دینا، اور یہ ہر ایک کو ملے اس کی محنت کے لیے۔ مرد ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، روزانہ کی گھر مسجد کی تعلیم، مستورات نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، فضائل کی تعلیم، اور تیسرے مہینے تیسرے سال
اور چلے کے بعد پھر ملکوں میں اللہ ہمیں تمہیں قبول فرمائے. پہلے تو میرے سامنے تو مرد ہی ہے، اب پتہ نہیں کیسے مرد ہیں، اب ہمیں تمہیں معلوم نہیں. کہلاتے تو مرد ہی نا، ذرا دکھاؤ اپنا مرد پنا کہ میں جاؤں گا. مرد ہو تو بتاؤ. عمومی گشت ہوتا اپنی مسجد میں 5-6 آدمی، اتنی بڑی آبادی، اتنے سارے لوگ، اور اتنے چلے اور 4 مہینے والے، اور یہ اور اتوار چھٹی کہ نہیں صاحب چھٹی ہے. نماز ہو تو ان کے بس میں ہوتا تو نماز کی بھی چھٹی کر دیتے. گشت کی تو کر ہی دی، تعلیم ہی تو کر ہی دی. بھائی توبہ کرو توبہ کرو. میں کہتا ہوں عصر سے پہلے پہلے اپنی ساری جتنی چیزیں ہیں اس سے نمٹ لو. عصر سے عشاء تک کا وقت مسجد کو دو. یہ تو اتنی بڑی آبادی ہے کہ ایک جماعت 5 آدمیوں کی عمومی گشت کرے، اور باقی کہ نہیں کئی جماعتیں ہونی چاہیے. ہے کہ ایک تو نیت کرو انشاءاللہ اس محنت کے لیے اپنے آپ کو. دیکھو یاد رکھنا، دولت سے، حکومت سے، عہدے سے، بڑے باپ کا بیٹا ہونے سے، اور لمبی ناک ہونے سے، اور اونچے خاندان کی، اور بہت بڑے آدمی کی بیوی، اور بہت بڑے بھائی کی بہن، اس کو اللہ نہیں پوچھتے. بندہ سچا کون، بندی سچی کون. پھر ہم اس کو اتنا دیتے ہیں کہ کلیجہ چبانے والی ہندا کو رضی اللہ عنہا بنا دیتے ہیں، اور ناکان کاٹ کر گلے میں ہار پہننے والے کو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بنا دیتے ہیں اللہ کی رشتہ داری میں. اس لیے پھر کہتا ہوں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، گھر کی مستورات یہ جتنی بہنیں سن رہی ہیں، بار بار توبہ اور استغفار. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر روزانہ 300 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اگر ورد کر لیتے ہیں تو ہر تنگی سے فراخی، ہر پریشانی سے نکال اور چھٹکارا، اور بے وہم و گمان جگہ سے روزی. کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے، سمندر کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، وہاں یہ کہا تھا اور اللہ نے سارے اندھیروں کو چھانٹ دیا تھا. اس پر علماء نے کہا کہ جو 300 مرتبہ 3 تسبیح روزانہ پابندی سے پڑھ لے گا، اللہ اس کے لیے سارے اندھیرے چھانٹ دیں گے اور دنیا ہی کو جنت نشان بنائیں گے. تو بھائی پھر سے کہو انشاءاللہ وقت لگاؤ گے، چلے دو گے، ارے کرو گے نہیں، مہینے کے 3 دن دو گے، عصر سے عشاء تک کا وقت مسجد کو دو گے، اور گھروں میں تعلیم، نمازیں، بچوں کی دینی تربیت کرو گے. پھر ایک مرتبہ یاد دلا دیتا ہوں، 3 حدیثیں پڑھی تھی اور تینوں حدیثوں کو سنا کر یوں کہا تھا یہ ایکس رے مشین ہے. ہر ایک جتنی بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی، اور جو بھائی جنہوں نے سنا اور جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنے کو اس ایکس رے مشین پر کھڑا کر لے، اپنی تصویر خود دیکھ لے. جو بیماری ہے اس کا علاج ایک ہی ہے، ایمان بناؤ تقویٰ بناؤ، ایمان بناؤ تقویٰ بناؤ، ایمان بناؤ تقویٰ. پہلے سارے گناہوں سے توبہ کرو اور پھر اللہ سے مانگو. کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.